ڈاکٹر صاحب بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ لگتا تھا مریض بہت ایمرجنسی میں ہے۔ جلدی کرو، دوائیاں ریڈی کرو اور انجیکشن کا انتظام کرو۔ اس کو بے ہوش کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کو آپریٹ کر کے اس کو تندرست کرنے کی ہمت لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ضروری ہے کہ اس کو انجیکشن لگایا جائے؟ سٹاف میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ اس نے کہا ہاں ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کو انجیکشن کے بغیر آپریٹ شروع کر دیا گیا تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ درد محسوس کرے گا اور اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسی ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھی جانا تھا۔ پوسٹ مارٹم اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے جا کر اس کو شروع کرنا تھا۔ جس وقت وہ اپنے آپریشن تھیٹر میں کام کر رہا تھا اسے بہت سارے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے افراد جو تھے وہ ہر بات نوٹ کر رہے تھے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب جلدی میں کر رہے ہیں۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے فارغ ہو کر اور یہ مکمل کر کے میں اپنی اس منزل کی طرف جاؤں تاکہ دوسرے احباب کو بھی تاخیر نہ ہو۔ اب یہ مکمل ہو چکا تھا آپریٹ، اور مریض کو ڈسچارج کیا جا رہا تھا، آپریشن تھیٹر سے باہر منتقل کیا جا تھا وارڈ کی طرف۔ اس کے ساتھ سٹاف میں سے آدمی بھی تھا جس نے پوسٹ مارٹم میں اس کی ہیلپ کرنی تھی۔ جس وقت پوسٹ مارٹم کے قریب پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنا طریقہ کار سے کام شروع کیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ سر آپ نے اس کو انجیکشن نہیں لگایا۔ اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، بھلا مردہ انسان کو انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ زندہ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس لیے کہ انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، یہ جگہ کو سن کیا جاتا ہے تاکہ اسے درد نہ ہو۔ مردہ کو کیا درد ہوتا ہے؟ یہ بات سننی تھی کہ وہ آدمی اسٹاف والا پریشان ہو گیا، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے حوصلہ دیا، بٹھایا، پانی پلایا، پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کیا مسئلہ تجھے پیش آیا؟ میں نے تجھے ایک حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا افسوس، آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آپ نے اس مریض کو انجیکشن لگایا، اس کی جگہ کو سن کیا تاکہ اسے تکلیف ہوگی کیونکہ وہ زندہ آدمی تھا، اور اس کو کوئی بھی چیز جو تھی وہ چبھتی تو تکلیف محسوس ہوتی، اور اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جگہ جگہ کٹ لگایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے تکلیف محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہو چکا ہے۔ میں تو اس لیے پریشان ہوں، میری نمازیں چھوٹتی ہیں، روزہ چھوٹتا ہے، میری تلاوت قرآن پاک چھوٹتی ہے، مجھے درد نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ اگر زندہ ہوتا اور میرا جذبہ ایمان والا سلامت ہوتا تو نماز چھوٹنے سے، روزے چھوٹنے سے، تلاوت قرآن پاک چھوٹنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی۔ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔